اچھا عبداللہ، جس طرح آپ نے جنگ یمامہ کے بارے میں بتایا کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی اور دوسری طرف کفار کی جو تعداد تھی وہ 40,000 تھی، تو یقیناً ایک بڑا فیوریس سا بیٹل ہوا ہوگا اور اس میں یقیناً اس کے کچھ آفٹر میچز بھی ہوں گے، تو میں وہ جاننا چاہوں گا۔ جی بالکل، جنگ یمامہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت فیورس بیٹل تھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک میجر لاس اس سینس میں ہوا کہ جو قرآن کے 400-500 کے قریب حفاظ تھے ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر کے کہنے پر حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا گیا کہ کیوں نہ اب ہم قرآن کو کمپائل کر لیں اس کی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی لیوز پہ لکھا ہوتا تھا، کبھی لکڑیوں میں لیدر میں لکھا ہوتا تھا، تو اس کو ایک بک فارم میں کمپائل کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس پروسیس کے لیے ایک بہت ہی اسٹرکٹ، کیئرفل اور ایک ٹرانسپیرنٹ میتھڈ کے تھرو قرآن کی کمپائلیشن کا جو عمل ہے اس کو تشکیل میں لایا جاتا ہے، اور اس کے لیے مینلی وہ صحابہ کو چوز کیا گیا جو ویل ایجوکیٹڈ تھے اس ٹائم پر ایز کمپیئر ٹو ادر صحابہ، اور اس میں بھی حضرت زید بن ثابت کا نام جو ہے وہ پرومیننٹ ہے۔ یہ وہ صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وحی کو لکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایجوکیشن پر زیادہ فوکس کیا ہوا تھا۔ ان کے پاس دینی تعلیم بھی تھی اور دنیاوی تعلیم بھی تھی، ایون کہ جو اس ٹائم کے جیوز تھے اور ڈیفرنٹ لوگ تھے ان سے یہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت حضرت عثمان غنی کے دور میں جب قرآن کو یونیفائی کرنا تھا اس کی ریسائٹیشن کے حوالے سے، اس میں بھی ان کو دوبارہ سے سپرویژن کا چارج دیا جاتا ہے۔ اچھا عبداللہ، اس میں آپ نے بتایا کہ قرآن کی کمپائلیشن کا جو پروسیس تھا اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھا جاتا ہے اور بڑے اسٹرکٹ پروٹوکولس فالو کیے جاتے ہیں، تو یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں قرآن ورڈ ٹو ورڈ ایز اٹ از ویسے ملتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی گئی تھی، تو یقیناً اس کا جو کریڈٹ ہے وہ صحابہ کرام کو بھی جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوچ کو بھی جاتا ہے جو انہوں نے فورس سیکھی اس ٹائم پر، کہ انہوں نے صحابہ کرام کو جو ہے نہ صرف دینی تعلیم دی بلکہ دنیاوی تعلیم بھی دی، ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا۔ تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ چیز ہمارے معاشرے میں مسنگ ہے کہ اگر ہم تھوڑی کسی بچے کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں تو ہم اس کو دینی تعلیم سے بالکل محروم کر دیتے ہیں، اور اگر کسی کو دینی تعلیم دیتے ہیں تو اس کو دنیاوی تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدارس کے بچے ہیں جب وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے سروائیو کر سکیں، اور دوسری طرف اگر ہم اسکول کے بچوں کی بات کریں جو ایک ایجوکیشنل سسٹم سے، ایک 16 سال کے ایجوکیشنل سسٹم سے گزرتے ہیں، ان کے پاس دینی تعلیم اس حد تک نہیں ہوتی، تو ہمیں ایک بڑا بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن تو پرزرو ہے نو ڈاؤٹ، جس کی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہوئی ہے، مگر اس کو پریکٹس کرنا اور دوسروں کو جو ٹیچ کرنا ہے اس کا جو عمل ہے اس کے اندر ہم کافی کمزور ہیں۔